اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتے ہیں. لیکن یہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، کیونکہ زبان گواہی دے رہی ہے لیکن ان کا دل ایمان سے خالی. تو جس کے دل کے اندر عقیدے کا نفاق آ جائے، ایمان کے بارے میں شکوک آ جائے، ارکان ایمان پر سے ان میں سے کسی ایک سے اس کا ایمان اٹھ جائے، بظاہر وہ ایمان کا اقرار کرنے والا کیوں نہ ہو، رب کے پاس وہ ایمان والا نہیں، تو ایمان کا نور بھی ان کے دلوں سے اللہ غائب کر دیتے ہیں. جب ایمان کا نور غائب ہو گیا تو ایمان کی لذتیں، وہ حلاوتیں، وہ مسرتیں وہ بھی غائب ہو. دین بطور اسلام، بطور دین اللہ تعالیٰ ہمیں جب دیا تو یہ عظیم ترین دن تھا جس میں اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے بشارت نازل فرمائی. وہ عرفے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، خوشیوں کا دن تھا. صحابہ نے خوشیاں منائی کہ اللہ تعالیٰ مکمل و اکمل دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا. پچھلی قوموں کو اللہ نے محروم کیا، اس قوم کو امت محمدیہ کو مکمل دین دیا. لیکن مکمل دین ہونے کے باوجود بھی آج ہم غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ان کی باتوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے اسٹائل کو لے کر ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کافروں کے، ان ایکٹرز کے، ان کے جو ان جہنمی لوگوں کی، ان کی لائف اسٹائل کو لے کر آگے بڑھنا، یہ جو ہے کامیابی کی نشانی لوگ سمجھے ہوئے ہیں. کس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں؟ ہمارا لائف اسٹائل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا کہ اس دین کے مطابق ہے؟ سوچے ہر آدمی، کیا ہمارے گھروں کے اندر جو نظام جو چل رہا ہے، جو سسٹم آف لائف ہماری جاری ہے، کیا وہ دین جو مکمل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس دین کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو کتنے پرسنٹ ہے؟ جب وہ سسٹم ہمارے لائف کے اندر نہیں ہے، نہ ہمارے اندر ہے، نہ ہمارے بیوی کے اندر، نہ ہمارے بچوں کے اندر ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر ہے، تو پھر من رضی بالاسلام دینا، اس کیٹیگری میں ہم آئے کہاں؟ ہم میں سے کتنے جو دنیا کے خاطر ہر حرام کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کیا کریں گے؟ سود کی بات آتی ہے، انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو کیا کرنا بھائی؟ گھر لینے کے لیے ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے تو ہمیں لون لینا پڑ رہا. گھر لے کر، سود لے کر، انٹرسٹ میں پھنس کر گھر بنا دیتا ہے انسان. لیکن کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کا وقت آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، سود ان کے ذمے رہتا ہے اور بچے جو ادا بھی نہیں کرتے، وہ اپنے گھر میں خوش ہیں. ان کے فیوچر کی خاطر، ان بچوں کو ابراڈ میں پڑھانے کی خاطر، ان بچوں کے لیے ایک خاص گھر ہو جائے، اس کے لیے انسان ہر حرام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہاں نہیں سوچتا کہ رب ناراض ہے مجھ سے، اس رب کو میں نے رب تسلیم کیا ہے، اس کا یہ حرام ہے، اس نے اس سے منع کیا ہے. اگر یہ سوچتا تو رک جاتا. وہاں پر رب کی مرضی ان بچوں کی اور ان بیویوں کی اور ان رشتہ داروں کی مرضی پر آگے ہو جاتی. لیکن یہاں پر رب کی مرضی آگے نہیں، بچوں کی مرضی آگے ہے. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. الحمدللہ الکریم المنان، امتنع على عباده بالإنعام والإحسان وزين في قلوبهم الإيمان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والعرفان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
ہر قسم کی کبریائی و بڑائی، تکبیر و تقدیس و تحمید و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اہل ایمان میں سے بنایا اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کے ایمان کے بقدر اس ایمانی حلاوت سے بھی سرشار اور سرفراز کیا۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی کیفیت سے مکمل و اکمل انداز سے سرفراز فرمایا، اور ایمانی لذت اور حلاوت سے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے اس خطبے کا عنوان ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت۔ یہ خطبہ انشاءاللہ جن پوائنٹس پر رہے گا وہ یہ کہ ایمان کی لذت کیا ہے، اور ان کو پانے والے یا اس لذت کو پانے والے کون ہوتے ہیں، اور کن باتوں کے اندر یہ لذت ملتی ہے، اور آخری بات ہے کہ ہم جیسوں کو لذت نہیں ملتی تو ہمیں کیا کرنا، کن چیزوں سے یہ لذت ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت کیا ہے۔ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے لذتیں بہت ہیں۔ دیکھیں، انسان کی زبان کی لذت، جو انسان مزے کی چیزیں کھاتا ہے، ہر ایک کی اپنی لذت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کے اندر، اس کے ٹنگ کے اندر کئی ملین جو ہے ٹیسٹ بڈس اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے ذریعے سے انسان وہ حلاوت، وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ ٹیسٹ پاتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہی زبانی لذتوں کے اندر، جسمانی لذتوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح جسم کی اپنی لذت ہے، شہوت کی اپنی لذت ہے، انسان کے اپنی جنسی خواہشات کی اپنی لذت ہے۔ لذتیں حسی طور پر میٹیریلی اگر ہم فائنڈ آؤٹ کریں تو بہت ساری لذتیں ہیں جو انسان اس کی تلاش میں بھی ہوتا ہے۔ ان کو حاصل کرنے پر بڑی خوشی اور فرحت بھی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ گول کو اچیو کر لیا، میں نے اس لذت کو پا لیا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے یہ انسانوں کی ایک دوڑ ہے جس میں چلے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، گناہ پر گناہ بھی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن حقیقی جو لذت ہے اس سے دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ اگر کہا جائے تو تقریباً 90% انسان وہ لوگ ہیں جو حقیقی لذت سے آشنا نہیں، جو اللہ رب العزت صرف اور صرف ایمان والوں کو دیتے ہیں، اور ایمان کے اندر بھی جن کا پرسنٹیج سب سے زیادہ اعلیٰ وارفع ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک جن کا ہوتا ہے، وہ لذتیں ایمان کی بھی اللہ ان کو ایسے ہی نصیب فرماتے۔ سب سے حقیقی اور سچی لذت اگر ہے تو یہ ہے ایمان کی لذت، اور جو اس کو پا گیا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا، رب کی جنتوں کو اور اس کی قربتوں کو بھی پا گیا۔ یہ لذت جب ملتی ہے انسان کو، یہ ٹیسٹ جب ایمان کا انسان کو جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر
اس کی دلی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی لذتیں اللہ کی اطاعتوں میں ہوتی ہیں، اس کی لذتیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتی ہیں، اس کی لذتیں اللہ تعالیٰ کے تقرب والے اعمال میں ہوتی ہیں، اس کی لذتیں گناہوں سے بچنے میں ہوتی ہیں، اس کی لذتیں اللہ کی مرضی میں اپنے مرضی کو داخل ہونے میں ہوتی ہیں، اس کی لذتیں دنیا پر کچھ دنیاوی اعتبار سے کچھ مصیبتیں آ بھی جاتی ہیں تو ان پر صبر کرنے میں وہ لذت محسوس کرتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کا عالم الگ ہوتا ہے اس کا۔ اب دل کے عالم کا ریفلیکشن اس کے اعمال پر جب گرتا ہے تو اس کے اعمال بھی وہ ہوتے ہیں جو رب کو راضی کرنے والے اعمال بن جاتے ہیں، دنیا والوں کی واہ واہ کی طرف نہیں جاتا، وہ لائکس اور فیم اور نیم کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کی لذت صرف رب کو راضی کرنے میں ہوتی، اس کی لذت صرف اس بات میں ہوتی ہے کہ رب قبول کر لے، اس کی لذت صرف اس معاملے میں ہوتی ہے کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق وہ عمل بن جائے۔ یہ دنیا اس کا مطمح نظر نہیں ہوتی، دنیاوی مقاصد اس کے سامنے نہیں ہوتے، یہ ایمانی لذت جب اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنتوں کو پاتا ہے، اپنی جنتوں کو سامنے دیکھتا ہے، اپنی نظروں کے سامنے وہ جنتیں ہوتی ہیں، جس طرح آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ عذاب انہوں نے چکھا فرعون کا ان کی ایمان کی بدولت، جب وہ شہید ہونے لگی، فرعون کے عذاب میں مبتلا تھی، فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے تو گھر بنا دے۔ اور روایتوں میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا محل ان کے سامنے کر دیے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنتوں کے نظارے کرتے ہیں۔ یہ ایمانی لذت جب گھر کر جاتی ہے انسان کے دل کے اندر، وہ ایمان کا نور اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس ایمان کے نور کے ذریعے سے وہ ہر شیطانی عمل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رب راضی ہو جائے، رب کی جنتوں کا وہ حقدار بن جائے، یہ مقصد اس کے سامنے 24/7 رہتا۔ اب یہ لذتیں ایمان کی ایک لیول کی نہیں ہوتی، ہر ایمان والے کے ساتھ اس کے ایمان کی کیٹیگری کے اعتبار سے، اس ایمان کے پرسنٹیج کے اعتبار سے یہ لذت مٹھاس محسوس ہوتی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں دکان کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے، ارے وہ دکان برابر نہیں بھائی، ان کے پاس اتنے خاص کوالٹی نہیں ہوتی ہے۔ یہ زبان کی لذت کے لیے ہم دکان ڈھونڈتے ہیں نا، یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی لذت مٹھاس جب دیتی ہے تو وہ اپنے ان اعمال کے اندر لذت تلاش کرتے ہیں، کس میں زیادہ ہائی کوالٹی لذت انہیں ملتی ہے، ان اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کی لذت ایمان والوں کو ملتی ہے، جو ایمان سے محروم ہے وہ اس لذتوں سے محروم ہے۔ کافر کو کوئی لذت نہیں ملتی، نمبر 1 نکل گیا اس کیٹیگری سے۔ جو کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے یا اسلام کا کفر کرتا ہے یا اسلام کے مسلمات کا ارکان ایمان ارکان اسلام میں سے کسی کا بھی کفر کرے، اس کو اللہ اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو ایمان سے متعلق جو امور ہیں، ان امور میں سے کسی کا انکار کرے یا کسی کو وہ مقام نہ دے جو مقام شریعت نے دیا ہے، اس کو اللہ اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو جتنے باطل فرقے ہیں وہ اس سے نکل گئے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے خوارج ہوں، چاہے اس طرح کے جتنے فرقے ہیں جو باطل فرقے ہیں بظاہر اسلام کا نام لینے والے،
چونکہ ایمانیات ان کے اندر مسلمات کے اعتبار سے ان کے دلوں کے اندر، ان کے عقیدوں کے اندر موجود نہیں ہیں، یا ان کے اندر انہوں نے کمی کر دی ہے، کسی کا انکار کر دیا ہے، تو پھر اللہ ان لذتوں سے ان کو محروم کر دیے۔ نمبر 2، جو مشرک ہے، جو شرکی عقیدہ رکھنے والا ہے، وہ بھی ایمان سے محروم ہے، کیونکہ ایمان اور شرک، توحید اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ بظاہر ایمان کا دعویٰ زبان پر ہوگا، لیکن جہاں عقیدے کے اندر شرک آ جائے وہ بندہ توحید سے محروم ہو گیا، جو توحید سے محروم ہو گیا وہ ایمان سے محروم ہو۔ چاہے وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں، حج اور زکوٰۃ کرنے والے ہوں، یا نوافل کی پابندی کرنے والے ہوں، تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقیدے میں اگر شرک ہے تو وہ ایمانی نور اس کے دل سے غائب ہے۔ سجدے لگا لگا کے پیشانی پر گھٹے آ گئے، پیشانیاں کالی پڑ گئیں، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے روزے دار، بڑے تقوی والے لوگوں کے اندر مشہور، لیکن دلوں کے اندر، عقیدوں کے اندر جہاں شرک موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز، اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کے حقوق بندوں کو بھی وہ دینے لگ گئے ہیں۔ مارنے والا، جلانے والا اللہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، دینے والا، لینے والا اللہ بھی ہے، فلاں بزرگ بھی ہیں، ہماری تقدیر کو بدلنے والا اللہ بھی ہے، فلاں بزرگ کے اندر بھی یہ طاقتیں ہیں، ہماری منتیں مرادیں اللہ بھی پوری کر سکتا ہے، اللہ سے زیادہ یا اللہ کے برابر یہ فلاں ولی ہیں، وہ بھی پوری کر سکتے ہیں، عبادتوں کا حقدار اللہ بھی ہے، فلاں بزرگ بھی ہیں، سجدے یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، نیازیں، منتیں، مرادیں اللہ کے لیے بھی ہیں، دوسروں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، اللہ کے بندوں کے لیے بھی۔ یہ عقیدے جن کے ساتھ ہیں، ان کی نمازیں، ان کے حج، ان کے زکوٰۃ، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایمانی نور ان کے دلوں سے غائب ہے، تو ایمانی لذتیں بھی غائب ہیں۔ اس کو یاد رکھیں، ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ہاں، ظاہر پر ہم حکم لگا سکتے ہیں کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ایمان اور تقوی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے، دلوں سے اللہ نے مربوط کر دیا، اس سے ریلیٹڈ کر دیا، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور کتنے مقدار میں موجود ہیں واللہ بہتر جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ تو اسی ایمان کے پرسنٹیج کے اعتبار سے اللہ وہ ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں اس کے دل کے اندر، اور اسی نور کے اعتبار سے اللہ لذتوں سے سرشار کرتے ہیں اس بندے کو جو ایمانی لذتوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا۔ تو جس کے اندر شرک ہو، جس عقیدے کے اندر، عمل کے اندر، وہ ایمان سے بھی محروم ہے، ایمان کی لذت سے بھی محروم ہے۔ اسی طرح نمبر 3، منافق، جو بظاہر مسلمان ہے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں، بظاہر کلمہ پڑھتا لیکن دل کے اندر اس کلمے پر تصدیق نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے، رب کے رب ہونے پر یقین نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے اس دن میں ہمیں پہنچ کر جواب دہی کا جو یقین ہونا چاہیے، ایمان بالآخرہ، اس پر یقین نہیں ہے، تو یہاں پر وہ نفاق، وہ عقیدے کا نفاق بن جاتا ہے جو انسان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافق آتے تھے اور گواہی دیتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کی گواہی کو جھوٹی قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، کیونکہ زبان گواہی دے رہی ہے لیکن ان کا دل ایمان سے خالی۔ تو جس کے دل کے اندر عقیدے کا نفاق آ جائے، ایمان کے بارے میں شکوک آ جائے، ارکان ایمان پر سے ان میں سے کسی ایک سے اس کا ایمان اٹھ جائے، بظاہر وہ ایمان کا اقرار کرنے والا کیوں نہ ہو، رب کے پاس وہ ایمان والا نہیں، تو ایمان کا نور بھی
ان کے دلوں سے اللہ غائب کر دیتے ہیں۔ جب ایمان کا نور غائب ہو گیا تو ایمان کی لذتیں، وہ حلاوتیں، وہ مسرتیں وہ بھی غائب ہو جاتی۔ اسی طرح جو ملحد ہے، جو اللہ ہی کو ماننے والا نہیں ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ وہ بھی کافر ہے۔ وہ تو ارکان ایمان، ارکان اسلام کا منکر ہی کیا، وہ تو رب ہی کا منکر ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب ہے جو عقل سے بھی پیدل ہے، جس کی عقل بھی استعمال میں نہیں آ رہی۔ کم سے کم عقل استعمال کر لیتا تو رب کو پہچان لیتا۔ شیطان نے ایسے اس کو ورغلایا ہے کہ اپنی عقل تو دنیا کے معاملات میں بہتر سے بہتر استعمال کرتا ہے، لیکن جب معاملہ رب کا آتا ہے تو اس کی عقل جو پیدل ہو جاتی، رب کا منکر بن جاتا۔ یہ تمام وہ ہیں جو ایمان سے بھی محروم ہیں، ایمان کی لذتوں سے بھی محروم ہیں، کیونکہ ایمان کی لذت وہاں ہوگی جہاں پر ایمان ہوگا۔ جہاں ایمان سے ہی وہ دل خالی ہوں تو پھر لذتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، اچھے اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن حالت کیا ہے؟ ایمان کی ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، اگر وہاں بیس ایمان نہ ہو تو اللہ قبول نہیں فرماتے، اللہ قبول نہیں فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں بعض ہم میں سے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے، اچھے اچھے کام کیے، حاجیوں کی خدمتیں کی، لوگوں کو کی انہوں نے مدد کی، بڑے اچھے کام، بڑے اچھے اخلاق والے تھے، اپنا مال پورا بہت سارا جو انہوں نے لوگوں پر صرف کیا، قربان کیا، کیا ان کو کچھ عمل، ان کی عمل کا کچھ ملے گا؟ ان کو وہ جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا، زندگی میں کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے رب ہونے پر، اس کے الہ ہونے پر، معبود ہونے پر ان کا ایمان نہیں رہا، تو ان کو وہ اجر کیسے ملے گا؟ تو ایمان بنیاد ہو تو پھر وہ عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، اور ان عمل صالح کو کرنے میں اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کو پاکیزہ زندگی ہم مہیا کرتے ہیں، وہ نعمت ہم جو دیتے ہیں اس ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے، تو اس دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ پاک کس چیز سے؟ ہر نجاست سے، ہر آلودگی سے، ہر خباثت سے، ہر رذالت سے، ہر شیطنت سے، ہر اس چیز سے جو انسان کے ایمان کو اور عمل کو گندا کر دے، اس سے اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ پاکیزگی آتی ہے ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، تو اس سے پہلے پاکیزگی آتی ہے ان کے ایمان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر۔ تو اس ایمان کی پاکیزگی کے عوض اللہ تعالیٰ وہ حلاوت دیتے ہیں، وہ چاشنی دیتے ہیں، وہ مسرتیں دیتے ہیں، وہ مٹھاس دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا محسوس جب کرتا ہے تو اسی میں ڈوبا رہتا ہے، اسے نکلنا نہیں چاہتا۔ اور پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو وہ بہترین عمل کیا کرتے تھے اس کا ہم بہترین بدلہ بھی انہیں عطا کریں گے قیامت میں۔ یہ تو دنیا کے اندر یہ ایمانی لذتیں ان کو اللہ تعالیٰ ان سے سرشار کرتے ہیں، ان کو عطا کرتے ہیں، جو ایمان کی بنیاد پر عمل صالح کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں۔ اب ایمان والوں میں سے جس کا ایمان جتنا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لذتوں کو پانے والے کون ہیں؟ تو بات واضح ہو گئی کہ جس کے دل کے اندر جتنا ایمان، پختہ ایمان، یہ ایمانی کیفیت جتنی زیادہ بلند ہوتی ہے، اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے اس لذت کو، اس مٹھاس کو پانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مصیبت ہے، ہم دنیا کے اندر اتنا گھر گئے ہیں
ہمیں دنیا کی لذتیں پتہ ہے، یہ زبان کی مٹھاس، زبان کے لذتیں پتہ ہیں، یہ حلوے پوریوں کے لذتیں پتہ ہیں، ان کے حلوے ان کے حلوے پتہ ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس دور دور تک بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں کہ بھئی ایمان کی بھی کوئی مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی بھی کوئی حلاوت ہے، ایمان کی بھی جو کوئی چاشنی ہے، پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ جب سننا ہی ہمارا پہلی مرتبہ ہے تو اس لذت کو پانا کیسے؟ اب یہ لذت جن کو ملتی ہے، سب سے پہلی کیٹیگری میں انبیاء ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء پر لاکھ مصیبتیں آئیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ذرہ برابر ان کے دل کے اندر ایک بال کے برابر بھی وہاں پر کوئی شک پیدا ہو، یا کہ ان مصیبتوں میں وہ ایمان سے پیچھے ہٹنے کا کوئی خیال ان کے دل کے اندر آئے، کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ جبکہ ان انبیاء کو ایسی ایسی مصیبتیں آئیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت ترین حالات، سخت ترین آزمائشیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں کس کو؟ اللہ کے انبیاء کو، جو اللہ کے مقرب ترین ہوتے ہیں۔ ایمان کا نور جتنا بڑھتا ہے، اللہ کے قربتوں میں انسان اتنا ہی پہنچتا جاتا، اللہ کی محبت اتنی ہی اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، اور ان محبتوں سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ کے قربتوں میں ایسے پہنچتا ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت اس کو جو ہے کوئی مصیبت نظر نہیں آتی، کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ رب اس کے ساتھ ہے، رب کے انعامات اس کے ساتھ ہیں، رب کی رضامندی اس کے ساتھ ہے۔ تو دنیا والے کچھ بھی کر لیں، وہ ایمان سے ایک بال کے برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسرے نمبر پر یہی حال صحابہ کا بھی، صحابہ کی زندگیاں اٹھا لیں آپ، ایمان کی اس لذت سے اتنے سرشار تھے کہ دنیا کی کوئی مصیبت انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکی۔ حضرت بلال، سخت ترین گرمی، عرب کی گرمی آج بھی مشہور ہے، اس گرمی میں گرم ترین صحرا، اور ان صحراؤں میں کبھی کبھار انگاروں کی سل بھی رکھ دی جاتی اوپر، بڑے بڑے پتھر بھی، ہیوی سٹونز بھی رکھ دیے جاتے، راکس رکھ دیے جاتے تاکہ ہل نہ پائیں، پھر ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان صحراؤں میں کہا جاتا کہ محمد کا انکار کر دو، کہتے احد احد، وہ اللہ اکیلا، اللہ کے رسول کی رسالت کو میں انکار نہیں کر سکتا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلات کا شکار ہوئے، انگاروں کی سلوں پر ان کو لٹا دیا جاتا اور باندھ دیا جاتا، اور حالت یہ تھی ان کی کہ بعد میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ خباب، ذرا تمہاری تکالیف جو تم نے برداشت کی اسلام کے لیے، ذرا اس کا تذکرہ تو کرو تاکہ ہمارا ایمان جاگ جائے، ایمان تازہ ہو جائے، ایمانی لذت سے ہم بھی سرشار ہو۔ کہا کہ اے امیر المؤمنین، بول نہیں سکتا میں، بس آپ میری پیٹھ دیکھ لیں۔ چادر ہٹائی تو پیٹھ کیا تھی؟ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ گوشت پورا پگھل کر ان انگاروں کو بجھا دیتا تھا جن انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ جو عمار بن یاسر کی والدہ تھیں، عورت تھیں، اس کے باوجود بھی وہ، ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے عمار، پورا خاندان اسلام کے خاطر پیٹا جاتا، مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، کچھ کر نہیں پاتے آپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو بچا سکیں۔ فرماتے تھے صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، جمے رہو اس توحید پر، اس اسلام پر، تمہارا اور ہمارا مقام جنت ہے، وہاں ہم ملیں گے۔ اور اسی حالت میں حضرت سمیہ کو اس ابو جہل، اس ملعون نے ایسی برچھی ماری کہ شرمگاہ پہ لگی اور وہیں پر وہ فوت ہو گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ یہ حالات
جو انہوں نے فیس کیے، یہ تو ایک چند کا نمونہ ہے، ورنہ ہر صحابی کی ہی حالت تھی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو گرفتار کیا گیا، دھوکے سے پکڑ لیا گیا اور کچھ کو شہید کر دیا گیا اور ان کو لے جا کر مکے میں بیچ دیا گیا تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے، کفار مکہ جب ان کو سولی پر لٹکانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم بچ جاتے، تمہاری جگہ محمد آج سولی پر ہوتے۔ اس حالت میں بھی تکلیف دہ حالت ہے، ان کے عذاب کو سہ رہے ہیں، ان کی جیل میں اور ان کی سزاؤں کو بھگت رہے ہیں، اور چند لمحوں کے اندر سولی پر ان کو لٹکایا جانے والا ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ اے ملعونو، اے کافرو، تمہیں چاہتے ہو کہ میری جگہ محمد آ جائیں، اور مجھے گوارا نہیں کہ میں اپنی بیوی بچوں میں سکون کے ساتھ رہوں، خوشیوں کے ساتھ رہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ مجھے گوارا، ایک کانٹا آپ کو چبھے، ایک تکلیف کانٹے کی ہو، یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری جگہ محمد آ جائے؟ تو یہ وہ صحابہ کی ایمان کی وہ لذتیں تھیں جو محسوس کر رہے تھے۔ جنگ کے میدان میں صحابہ جنتوں کو دیکھتے تھے۔ کئی صحابہ سے وارد ہیں، کھجور پیش کیا جا رہا ہے، کچھ کھایا نہیں ہے صبح سے، جنگ شروع ہو گئی، کہا کہ اس کھجور کو کھا لو، کہا کہ نہیں، میں جنت میں پہنچ کے کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ جنتوں میں میرے لیے وہ نعمتیں رکھے ہیں جو یہاں پر مجھے نہیں مل رہی ہیں، نہ مل سکتی ہیں۔ چلتے پھرتے جنتوں کے نظارے ہوتے تھے ان لوگوں کے۔ یہ ایمان کی حلاوت تھی، یہ ایمان کی چاشنی تھی، یہ ایمان کی وہ شیرنی تھی جو محسوس کر رہے تھے، جس کے ذریعے سے اللہ جنت کے نعمتوں کی شیرنی ان کو دینے کے لیے تیار تھی۔ اور اسی طرح جو سلف صالحین گزرے ہیں، جو اولیاء گزرے ہیں، جو صلحاء گزرے ہیں، جو اللہ کے مقربین شہداء گزرے ہیں، ان کی حالتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھی یہی نمونے۔ سلف صالحین میں سے بعض فرماتے ہیں لو علم الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیوف۔ وقت کے بادشاہ لوگ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کن لذتوں کے اندر ہیں، کن سرساریوں کے اندر ہیں، کن مسرتوں کے اندر ہیں، ہماری دلی حالت، دلی کیفیت کتنی زیادہ بہترین ہے، ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ہم سے جنگ کرنا شروع کر دیتے، لیکن وہ لوگ اس سے محروم ہیں، ان کو پتہ نہیں، وہ دنیا کے لذتوں میں مشغول ہیں، لیکن اللہ نے وہ لذتیں ہمیں ایمان کی بدولت وہ عطا کی ہیں جو ہم سے وہ چھین نہیں سکتے، اگر چھیننا چاہے تو بھی وہ قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض نے کہا ان فی الدنیا جنہ، کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے جنت رکھی ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے جنت رکھی ہے، من لم يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ رب کی آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی جنت ہے، یہ عمل صالح میں لذتوں کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں کی جنت ہے، اللہ کی قربتوں میں داخل ہونے کے وہ مزے جو ایمان والے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ جو بار بار جن کو جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ دیا جاتا تھا، کفار اور اعداء اسلام ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے جو صحیح عقائد جو پیش کرتے تھے اس کے بدلے میں وقت کے بادشاہ سے لوگ شکایتیں کر کے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ما یصنع اعداء بی، میرے دشمن میرا کیا کریں گے، میرے دشمن میرا کیا کریں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج رہے ہیں، مجھے سزاؤں کا مستحق ٹھہرا دے رہے ہیں، مجھ پر جو عذاب کی کیفیات طاری کی جاتی ہیں، لیکن انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت میرے دل کے اندر اللہ نے رکھی ہے، میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ این رحت فہی معی لا تفارقنی، میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں، جس حالت میں بھی رہوں، یہ جنت میرے ساتھ ہی رہتی ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ ایمانی جنت،
وہ ایمانی لذت، وہ ایمانی کیفیت کی سرشاری۔ اسی طرح عثمان فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل اگر پاکیزہ بن جائیں تو تمہارے رب کے کلام سے تم کبھی سیراب نہیں ہوگے۔ رب کا کلام تمہارے دل کی کیفیت کو، وہ ایمانی حلاوت کو بڑھاتا چلا جائے گا، اس سے تم نکلنا نہیں چاہو گے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم ہے، ہمیں رب کا کلام پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں قرآن کو بند کیے، آج بھی بند کیے رکھے ہیں۔ ایک مہینہ تقریباً گزرنے پر آ گیا ہے، شوال کا مہینہ اختتام کو پہنچا ہے، کتنے لوگ ہیں آج تک رمضان کے بعد قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیے۔ ایک پارہ تو پڑھنا درکنار، یہ قرآن تو ختم کرنا بہت دور کی بات۔ مصحف گھر میں بھی ہے، مسجد میں بھی کبھی اٹھا کر بیٹھ کر کچھ آیات پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تو ایمانی لذت آئے گی کہاں سے؟ رب کے کلام پر جو ایمان ہونا چاہیے، اس ایمان کی بدولت جو محبت اس رب کے کلام سے ہونا چاہیے، تو پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس محبت کے مطابق وہ نور عطا فرماتے ہیں، جس نور کے تحت اللہ وہ لذتیں عطا کرتے ہیں بندے کو، جو پھر ایک حرف کے اندر وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ اور رب کا کلام، کیونکہ رب کے ساتھ وہ سرگوشیاں کر رہا ہے، رب کے ساتھ وہ مناجات کر رہا ہے، رب کے کلام کے ذریعے سے رب کی قربتوں میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کہاں ہے ہمارے پاس میں؟ اور ہم جیسوں کو جب احساس ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیفیتیں ملیں گی بھی کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو حدیثیں اس معاملے میں، یہ دونوں حدیثوں کو ذرا سن لیں اور پھر اس کو ہمارے اپنے زندگی پر رکھ کر تھوڑا سا انالائز کریں، جانچیں۔ فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے، ایمان کی مٹھاس اس کو مل گئی، وہ مزہ پا گیا ایمان کا۔ کون؟ جس کے اندر تین باتیں۔ فرمایا نمبر 1، من رضی باللہ ربا، جو اس بات سے خوش ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، وبالاسلام دینا، نمبر 2، جو اس بات سے خوش ہو گیا کہ اسلام اللہ نے اس کو بطور دین عطا کیا، اور نمبر 3، جو اس بات سے خوش ہو گیا وبمحمد نبی و رسولا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تسلیم ہے۔ یہاں پر جو بات ہے وہ صرف اقرار کی نہیں ہے، اور ترمذی کی حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بار بار اقرار کرواتے تھے، من رضی کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ میں راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، میں خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں۔ صحابہ اقرار کرتے تھے، اور اذان کے دوران میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو اذان کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے، ان تینوں چیزوں کو کا اقرار کرے کہ میں رضامند ہوں۔ یہاں پر یہ بات یہ نہیں ہے کہ رب کو مان لو، دین کو تسلیم کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو، صرف ماننا کافی نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے رضیت، من رضی باللہ، جو رضامند ہو گیا، جو خوش ہو جائے، جو مطمئن ہو جائے، جو اس بات کے اندر سکون محسوس کرے کہ میرا رب اللہ۔ جو انسان اللہ کے رب ہونے پر خوش ہو، راضی ہو، مطمئن ہو، تو پھر کوئی اور رب کو تلاش نہیں کرے گا، کسی اور در پہ جا کے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکے گا، کسی اور کے دربار پہ پہنچ کے وہاں پر اپنی مرادوں کو نہیں مانگے گا۔ وہاں پر مانگنا، وہاں پر سجدے کرنا، وہاں پر اپنے ماتھوں کو ٹیکنا، وہاں ان کو ماوا ملجا سمجھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے پر رضامندی کی علامت توحید ہے، پھر اس کے فرائض کی پابندی ہے،
اس کی اطاعت ہے، اس کے احکام کو قبول کر کر، چاہے نفس نہ مانے، چاہے معاشرہ نہ مانے، چاہے سوسائٹی جو ہے اس کے مخالف ہو، پھر بھی اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے یہ حکم دیا، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ میں آگے جا کر کیا جواب دوں گا، وہ اللہ جو پوچھے گا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ دنیا کی لذت کے لیے، دنیا کی آسائش کے لیے میں سود خور بن جاؤں؟ بچوں کی پڑھائی کے لیے میں لون کے لعنت میں پھنسوں؟ بیوی کے فرمائش کے لیے میں کوئی حرام کام کروں؟ وہ رب کہاں گیا؟ وہ رب نہیں پوچھے گا مجھے؟ کیا وہ رب ان باتوں سے راضی ہوگا؟ یہ وہ احساس ہے جب انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو وہاں پر طمانینت، سکون اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، وہ لذت اللہ نازل کرتے ہیں کہ وہ رب کی خاطر اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا، وہ رب کی خاطر اس نے بچوں کی فرمائش کو ٹھکرا دیا، وہ رب کی خاطر اس نے حرام ہر کام کو اپنے آپ سے دور کر دیا، وہ رب کی خاطر اس نے ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک صحابی اپنے نصیحت، غالباً حضرت حذیفہ ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نظر جو ہوتی ہے، جو حرام نظر انسان ڈالتا ہے، حرام نظر صرف لڑکی پر ہی نہیں، آپ اگر جو حرام اگر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہی ہے، کسی جو ہے کوئی کیسے کسی حرام کام پر نظر پڑ رہی ہے تو وہ بھی حرام ہی ہے۔ حرام نظر جہاں پر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں، یہ صحابی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، یہ حرام جو نظر ہے یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جس نے اپنے آپ کو اس تیر سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی لذت اللہ اتار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کتنے جو دنیا کے خاطر ہر حرام کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کیا کریں گے؟ سود کی بات آتی ہے، انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو کیا کرنا بھائی؟ گھر لینے کے لیے ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے تو ہمیں لون لینا پڑ رہا، گھر لے کر، سود لے کر، انٹرسٹ میں پھنس کر گھر بنا دیتا ہے انسان۔ لیکن کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کا وقت آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، سود ان کے ذمے رہتا ہے، اور بچے جو ادا بھی نہیں کرتے، وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ ان کے فیوچر کی خاطر، ان بچوں کو ابراڈ میں پڑھانے کی خاطر، ان بچوں کے لیے ایک خاص گھر ہو جائے، اس کے لیے انسان ہر حرام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہاں نہیں سوچتا کہ رب ناراض ہے مجھ سے، اس رب کو میں نے رب تسلیم کیا ہے، اس کا یہ حرام ہے، اس نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر یہ سوچتا تو رک جاتا، وہاں پر رب کی مرضی ان بچوں کی اور ان بیویوں کی اور ان رشتہ داروں کی مرضی پر آگے ہو جاتی، لیکن یہاں پر رب کی مرضی آگے نہیں، بچوں کی مرضی آگے ہے، بیوی کی مرضی آگے ہے، ان کی آسائشیں یہ آگے ہیں، تو پھر یہاں پر رب کو ناراض کر کے وہ حرام میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ وہ بچے بھی جو ہے اس کے فرما بردار نہیں نکلتے، وہ بیوی فرما بردار نہیں نکلتی، لعنتیں ہیں سود کے ذریعے سے، گھروں کے اندر سے اللہ خوشیوں کو اٹھا دیتے ہیں، برکتوں کو ہٹا دیتے ہیں ان حرام کاریوں سے۔ اس نے رب کو رب نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ اور وہ اللہ سے کیسے راضی ہے؟ کیونکہ وہ حرام کاموں کے اندر اپنے آپ کو اختیاری طور پر ملوث کیا ہوا ہے، تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ایمان کی لذتوں سے وہ بھی محروم ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک معمولی سی مثال ہے جس پر ہم غور کریں، ایسے کتنے کام ہیں جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، کہنے کو تو رب ہمارا ہے، کہنے کو تو اللہ پر ایمان ہمارا ہے، لیکن بات جب آتی ہے ہمارے اعمال کی طرف، من عمل صالحا، جو اللہ نے فرمایا کہ جو عمل صالح کرے، جو اللہ کے خاطر کرے، رسول کے طریقے کے مطابق وہ عمل کرے، اور بیس کیا ہو، صحیح ایمان ہو، وہو مؤمن، تو یہ چیز پر اگر غور کریں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس معاملے میں خالی ہیں، دور دور تک وہ اعمال نہیں ہیں جو اللہ کو رب ماننے کے باوجود جس سے ہمیں رکنا ہے، جس کو کرنا ہے، جہاں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے چلے جا، تو پھر ایمان کی لذت آئے گی کہاں سے؟ وہ حلاوت و مٹھاس کہاں سے پیدا ہوگی؟ اسی طرح فرمایا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، دین بطور اسلام، بطور دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دیا
تو یہ عظیم ترین دن تھا جس میں اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جو اللہ نے بشارت نازل فرمائی، وہ عرفے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، خوشیوں کا دن تھا، صحابہ نے خوشیاں منائی کہ اللہ تعالیٰ مکمل و اکمل دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے محروم کیا، اس قوم کو امت محمدیہ کو یہ مکمل دین دیا، لیکن مکمل دین ہونے کے باوجود بھی آج ہم غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ان کی باتوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے اسٹائل کو لے کر ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کافروں کے، ان ایکٹرز کے، ان کے جو ان جہنمی لوگوں کی، ان کی لائف اسٹائل کو لے کر آگے بڑھنا، یہ جو ہے کامیابی کی نشانی یہ لوگ سمجھے ہوئے ہیں۔ کس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں؟ ہمارا لائف اسٹائل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا کہ اس دین کے مطابق ہے؟ سوچے ہر آدمی، کیا ہمارے گھروں کے اندر جو نظام جو چل رہا ہے، جو سسٹم آف لائف ہماری جاری ہے، کیا وہ دین جو مکمل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس دین کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو کتنے پرسنٹ ہے؟ جب وہ سسٹم ہمارے لائف کے اندر نہیں ہے، نہ ہمارے اندر ہے، نہ ہمارے بیوی کے اندر، نہ ہمارے بچوں کے اندر ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر ہے، تو پھر رضی من رضی بالاسلام دینا، اس کیٹیگری میں ہم آئے کہاں؟ جو بطور اسلام جو دین جو ہے، ہم اسلام کو قبول کر لیے، ہم راضی ہو گئے بطور دین اسلام ہمارے لیے اللہ نے دیا تو ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ کہاں مطمئن ہیں؟ مطمئن اگر ہوتی ہے تو غیروں کے طریقے پہ کیوں چلتے؟ مطمئن اگر ہوتے تو یہ نظریں اٹھا کے ہم دوسروں طرف کیوں دیکھتے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی قرآن کے اندر، اس میں اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی نظروں کو اٹھا کے دنیاوی زیب و زینت پر نہ دیکھو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا دے دی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سوچ انسان کے پر جب غالب ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا تو بقدر ہماری ضرورت کے رکھا ہے، لیکن آخرت وہ ہے جو ہمارے لیے ابدی کامیابی میں اللہ تعالیٰ ابدی کامیابی کے طور پر اللہ نے وہ جنت ہمارے لیے رکھی ہیں، تو پھر وہ وہاں پر غیروں کے طریقے طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ محمد نبی رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، اس سے راضی ہو۔ جو راضی ہو جائے اس کو ایمان کی لذت ملتی ہے۔ راضی کہاں ہے میرے بھائی ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں؟ کتنی بدعات، کتنی خرافات دین کے نام پر ہم نے اپنے دین کے اندر ایجاد کر رکھی ہیں، اور ان بدعتوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس بدعت کے بارے میں اگر آپ کہیں ان سے بھائی اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، تو ڈائریکٹ آپ پر حملہ ہو، تم رسول کو نہیں مانتے، تم وہابی ہو، تم چوبیس ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ یہ لیبل سے ٹیگز لگائے جاتے ہیں، اور اپنی بدعت کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم صحیح ہیں، ہم اپنے جو ہے رسول کی محبت میں سرشار ہیں۔ یہ گمراہی شیطان نے جو رکھی ہے، بدعات و خرافات، شرکیات، وہ جو رسول اللہ کے طریقے کے مخالف ہیں، اور ہم سمجھے چلے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم زندگی کے اندر بہت سارے معاملات میں رسول اللہ کی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کے لائف اسٹائل کو دیکھیں، کتنی باتیں اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہیں۔ تو کیا اس بات کی گواہی کہ ہم خوش ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ؟ کہ اس بات کی یہ گواہی ہے کہ ہم جو مطمئن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلایا اس کے ساتھ؟ یہ مطمئن ہونا یہ اصل ہے، زبانی اقرار اصل نہیں ہے۔ جو انسان مطمئن ہو گیا کہ اللہ کے رب ہونے پر، یہ دین جو بطور اسلام اللہ نے دیا ہے، یہ دین سے میں خوش ہوں، اور جو نبی اس دین کو لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے جو ہے میں راضی ہوں، ان سے بڑا خوش ہوں میں۔ اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا ہے جو ہمیں دنیا بھی سکھا گیا، دین بھی سکھا گیا، بڑا عمل بھی سکھا گیا، چھوٹا عمل بھی سکھا گیا، بڑی گمراہی بھی بتا دیا، چھوٹی سے چھوٹی گمراہی بھی بتا دیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ ہر نیکی کو انہوں نے بتا دیا، ہر برائی سے، ہر شر سے ڈرا دیا۔ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ نبی، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی اس نبی کی شکل میں۔ اس سے میں راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو لوگ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، ان کو اللہ کے رسول ارشاد ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت اس کو ملے گی۔ یہ تین کیٹیگری، یہ تین گریڈ اللہ کے رسول نے بتا دیے، رب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، رسول کے اعتبار سے۔ جو ان تینوں کو ملا کر جو رضامند ہو گیا، خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا،
تو پھر یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت سے سرشار کرتے ہیں، ایمان کی مٹھاس عطا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ بھی حضرت انس سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر موجود ہوں اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے، ایمان کی لذت، یہ شیرنی، یہ مٹھاس، یہ کیفیت سرشار ہونے کی ٹوبا ہے اس لذت کے اندر۔ کون؟ جس کے اندر 3 باتیں موجود ہوں۔ پہلی بات فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے پاس، جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، ہر چیز، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، والدین سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، کاروبار سے بھی، دنیا میں جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے، جس کو لذت ہے، جو محبوب، دنیا کی تمام لذتوں سے زیادہ لذت اس کو محسوس ہو اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ یہ ہے ہمارے اندر۔ اگر وہ لذت اگر ہمیں مل جائے نا، ہماری مسجد جس طرح آباد ہے، جمعے کے وقت میں ہر نماز میں آباد ہو جاتی، ہمارا کاروبار اہم نہیں ہوتا، ہماری بیوی اہم نہیں ہوتی، ہمارے بچے اہم نہیں ہوتے، ہماری دنیاوی معاملات اہم نہیں ہوتے، اللہ اکبر مؤذن کی پکار پر ہم جس طرح رمضان میں حاضر ہوا کرتے تھے، اسی طرح عام دنوں کے اندر بھی حاضر ہو جاتے۔ کیوں؟ اللہ کی پکار ہے، رسول کا طریقہ، یہ دونوں میرے دل و دماغ کے اندر، میری زندگی کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تمام محبتیں نیچے ان دونوں کی محبتیں سب سے غالب میری زندگی کے اندر اگر ہو جائیں تو پھر ہر خیر میں آگے رہوں گا، ہر فرض میں آگے رہوں گا، ہر نفل میں آگے رہوں گا، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اور دوسری بات فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی سے محبت اگر ہو تو آج ہماری محبتیں جو ہے جو الگ ہی ڈگر پر چل رہی ہیں، وہ الگ ہی روٹ پہ چل رہی ہیں، یہاں پر جو محبت ہے شاید ہی ہم میں سے کسی کے پاس ہو۔ یہ ایک آدمی دوسرے سے محبت کرے، ایک انسان دوسرے سے محبت کرے، یہ محبت کے دل کی چاہ، دوسرے کو چاہے، لیکن بنیاد کیا ہو؟ لا يحبه الا للہ، اس کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ کی خاطر کا مطلب کیا ہے؟ بھئی یہ بندہ اللہ کے احکام پر چل رہا ہے، یہ بندہ اللہ کو چاہنے والا ہے تو میں اس کو چاہ رہا ہوں، یہ بندہ اللہ اس کے رسول کو پسند کرنے والا ہے، میں اس کو پسند کر رہا ہوں، یہ بندہ ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، میں اس کو پسند کر رہا ہوں، ہر فرض میں آگے آگے، ہر نفل میں آگے آگے، ہر حلال کے اندر، ہر وہ چیز جو اطاعتوں کی ہے، عبادتوں کی ہے، اس میں پیچھے نہیں ہے یہ بندہ۔ تو یہ محبت صرف اللہ کی خاطر ہو کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب رکھا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو محبوب رکھا، وہ بندہ دین کو محبوب رکھا ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو چاہ رہے ہیں۔ دین کی بنیاد پر محبت ہو، توحید کی بنیاد پر محبت ہو، اور اخلاص کے ساتھ وہ محبت اگر ہے تو پھر اس بندے کی جو محبت اللہ قبول کرتے ہیں اور اس کو ایمانی لذت عطا کرتے ہیں۔ ملتا ہے تو اللہ کے خاطر، جدا ہوتا ہے تو اللہ کے خاطر، دیتا ہے تو اللہ کے خاطر، نہیں دیتا ہے تو اللہ کے خاطر، یہ محبتوں کا ثمرہ ہے، ایز اے ریزلٹ جو اس کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی برا سمجھے جیسے اس کو جہنم میں پھینکا جائے، تو جس طرح جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کفریہ کلمات کہنے میں، کفریہ باتوں میں، شرکیہ باتوں میں، کفر کے اعمال میں، اسی طرح جو وہ دور رہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرے کہ جس طرح جہنم میں ڈالا جانا میرے لیے بڑی مصیبت ہے، اس طرح یہ بھی مصیبت ہے کہ میں اس طرح کی بات کہوں جو کفر والی بات ہے، اس طرح کا کام کروں جو کفر والا کام۔ یہ 3 باتیں جس کے اندر آ جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجد حلاوت الایمان، یہ انسان وہ ہے جو ایمان کی لذت اس کے اندر اتر گئی۔ یہ تینوں باتیں اگر دیکھیں تو یہاں بھی ہم دور دور تک خالی ہیں،
ہماری محبتیں کسی اور ڈگر پہ جا رہی ہیں، ہماری محبتیں جو ہے اگر ہیں تو کفار سے ہیں، ایکٹر سے ہیں، اور ہماری محبتیں اگر ہیں تو پھر جو ہے وہ جنسی خواہشات کے اعتبار سے شہوانی محبتیں ہیں یا دنیا داری محبتیں ہیں، لیکن دین کی خاطر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی انسان دور دور تک میں نظر نہیں آتا، اگر آ گیا تو ہم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ان محبتوں کو پانے کے لیے ہم کیا کریں، اس ایمانی حلاوت کو پانے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ کچھ باتیں، ایک 10 پوائنٹس ہیں، اس کو بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم کرنے والے بن گئے تو پھر انشاءاللہ جو ہے کچھ نہ کچھ پوری کی پوری نہیں، 100% نہیں تو کم سے کم 50% تو جو ہے وہ مٹھاس ہمارے اندر آئے گی جو اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس دینا چاہتے ہیں، ہماری ایمان کی بنیاد پر۔ پہلی بات یہ ہے ترک المعاصی، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اپنے آپ کو سے بچا لیں، حرام کاموں میں اپنے آپ کو وانٹیڈلی آپ جو ہے انوالو نہ کریں، ہر حرام کام سے بچنے کی کوشش کریں، اور خصوصیت کے ساتھ شرک کے ہر عمل سے، ہر عقیدے سے، ہر کام سے، ہر بات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ایمان بھی غائب ہو جائے گا، ایمان کے ساتھ ایمان کی لذت بھی ہم سے چھوٹ جائے گی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، کثرت سے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر معاملے پر جہاں کہیں لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لیں۔ توبے کا مطلب ہے کہ پھر سے واپس وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر لیں تو اللہ معاف کرنے کے تیار ہوتے ہیں۔ تو کثرت سے توبہ استغفار کیا کریں۔ اور نمبر 3، فرائض جو بھی ہیں اس کی پابندی کریں، صرف نمازیں ہی نہیں، جو بھی فرض ہے، جو بھی حقوق ہیں، ان سب کو ادا کرنے والے بنے، کسی فرض کے اندر کوئی کوتاہی ہماری نہ ہو۔ نمبر 4، نوافل کی کثرت ہو، جتنی جو ہے نوافل ہم زیادہ پڑھیں گے، نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات، نفل عمرے، جتنی بھی نفل چیزیں ہیں جو فرض کے علاوہ جو نیک اطاعتیں ہیں، جو نیک جو ہے کام ہیں، ان کو کرتے چلے جائیں۔ اور نمبر 5، ذکر کی کثرت ہو، جو پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ذکر اور تلاوت کے اندر انسان کیوں کہ ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد ہے، تلاوت کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ آپ اللہ سے محبت، جب اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اس سے آپ خوش ہو گئے تو اس رب کے ذکر میں انسان خود ہی والنٹریلی جو انوالو ہو جائے گا، اس کی زبان تر ہو جائے گی اللہ کی یاد سے، اس کا دل و دماغ اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہے گا، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کے اندر وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ جیسا حضرت عثمان نے فرمایا، اگر ہمارے دل اگر صاف اگر ہو جائیں، اللہ کے ایمان کا نور ہمارے دل کے اندر اتر جائے تو اللہ کا کلام ہمارے لیے جو ہے سیرابی کا ذریعہ بن جائے گا، ہم کبھی نہیں تھکیں گے اللہ کے کلام کو پڑھتے پڑھتے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا نمبر 5 اللہ ذکر و تلاوت کے اندر مشغول رکھنا اپنے آپ کو۔ نمبر 6، صالحین کی صحبت، اچھی صحبت، اچھے اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے دین پر چلنے والے کی صحبت میں رہا کریں۔ اور نمبر 5 کہ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرنے والے، اللہ کے اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والے ہیں، ایسے صالحین جو اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو تم جوڑے رکھو، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ جو ہے تم صبر کرو، کیوں وہاں پر شیطان چھوڑتا نہیں رہنے کے لیے، ان کی صحبت کے لیے وہ آگے نہیں بڑھاتا، لیکن صبر چاہیے اس کے لیے۔ اور نمبر 7، اہل علم کے ساتھ تعلق رکھیں تاکہ آپ ہدایت پر رہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو ہے وہ جہالت ہوتی ہے، یا کہ جو ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بدعت ہوتی ہے، اس کو جو ہے آپ غلط راستے سے ہٹا کر آپ کو صحیح راستے پر لانے والے اہل علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں۔ علماء کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ ان کے رہبری میں آپ کام کریں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں، ان کے علمی مجالس میں حاضر ہوں تاکہ جو ان سے علم کا نور آپ کو ملے۔ اور نمبر 8، جو لوگ منمانی کرتے ہیں، یہ معاصی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مبتلا ہیں، یہ بدعتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ ان کے ساتھ رہ کر آپ کبھی ایمانی نور کو نہیں پا سکتے، ان کے ساتھ رہ کر کبھی آپ ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل الاحوا جو ہوتے ہیں یہ بدعتی ہوتے ہیں، یا اپنی منمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، یا دین کو اپنے عقل سے سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو دین کی حقیقت کو چھوڑ کر کبھی کی وہ رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے ایمانی نور بھی ان کے دلوں سے غائب ہو جاتا ہے اور ایمانی لذت بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ اور نمبر 9، اللہ تعالیٰ اگر آپ پر کوئی مشقتیں، کوئی مصیبتیں، کوئی آزمائشیں اگر ڈالیں تو اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اور چمٹ جائیں اور آگے بڑھ جائیں تاکہ ایمانی نور اور اللہ بڑھا دے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ
آخرت کی یاد، فکر آخرت اپنے اوپر تاریخ کریں کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے نہیں بھیجا۔ ان لذتوں کے اندر، دنیاوی لذتوں کے جتنا ہم ڈوبیں گے اتنا ہی ایمان کی لذت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ جتنا اس دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں بقدر ضرورت ہم استعمال کریں، لیکن اس کو دل میں نہ بٹھائیں۔ یہ دنیا کی ضرورت آپ دل سے باہر رکھیں، تو وہاں پر دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی لذت، اس کی ایمان کا نور، اس کی آشنائی، اس کی جو روشنائی اور اس کی جو ہے لذتیں اتریں گی، اور جتنا زیادہ ہم دنیا کی لذتیں دلوں کے اندر بٹھائیں گے اتنا ہی جو ہے یہ ایمان کی لذت غائب ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ آخرت کی یاد ہو، اس دنیا کو چھوڑنے کی یاد ہو، تو پھر انسان وہاں پر حرام کاری سے بھی بچے گا، فرائض کی پابندی بھی کرے گا، رب کے ساتھ محبتیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ اس کے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ترین نعمت کیا دیں گے جنت میں؟ جنت کی نعمتیں تو مل جائیں گی۔ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں سب نعمتیں مل گئیں؟ جنتی کہیں گے ہاں یا رب، تو نے جو وعدے کیے سب مل گئے۔ جنتوں میں ہم ایسی جگہ پہنچ گئے، نعمتیں ہم سے چھینی نہیں جائیں گی، وہ نعمتیں جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کی وہ نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور کیا باقی ہے؟ سب کچھ مل گیا۔ کہا کہ نہیں، ایک نعمت اور ہے، وہ ہے کہ میرا دیدار، میری رضامندی، میرا دیدار، یہ اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ محبوب کو دیکھنے کے لیے انسان دنیا کے تڑپتا ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور اگر نظر نہیں آئے، گلی کے کوچوں کھڑا رہتا ہے، ایک جھلک مل جائے، صرف ادھر جاتے ہوئے نظر آ جائے۔ یہ جسمانی محبت ہے، جنسی محبت، شہوانی محبت ہے، جس کے لیے انسان اتنا تڑپتا ہے، اپنی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ اور جو انسان حقیقت میں اللہ کو چاہنے لگے، اللہ پر ایمان اس کا مکمل ہو جائے، رب کو پانے کے لیے دنیا کے اندر پوری مشقتیں اٹھایا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انعام اپنا دیدار رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بڑا انعام اللہ عطا فرمائے، وہ جنتی بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، وہ اللہ کا دیدار بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، وہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایمانی لذتوں سے ہمیں سرشار کرے، ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جن اعمال کے ذریعے سے ہمارا ایمان کا نور بڑھ جائے، اس نور کے ذریعے سے ہماری ایمانی مٹھاس بھی ہماری زندگی کے اندر، دلوں کے اندر آ جائے، ہم صحیح راہ پر رہیں اور ہر گمراہی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر بھی رکھے، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے محروم نہ کرے، وہاں پر بھی اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے، جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسۃ السلام ہے جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔ 1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے
یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے جو ہے، یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔